عید میلادن نبی جسے 12 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول اسلامی قمری تقویم کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن ان کے پیارے نبی حضرت محمد علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ امت مسلمہ دنیا بھر میں اس عظیم دن کو اپنے نبی پاک کے ساتھ انتہائی عقیدت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے تہ دل سے مناتی ہے۔ اس مبارک دن پر مساجد، گھر، دیگر تجارتی عمارتیں سبز روشنیوں اور سبز جھنڈوں سے جگمگا رہی ہے۔ لوگ اس دن پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھروں اور یہاں تک کہ گلیوں اور سڑکوں کو پورے جوش و خروش سے سجاتے ہیں۔ 570 عیسوی کے لگ بھگ محمد علیہ وسلم مکہ، عرب میں پیدا ہوئے اور 632 میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ ایک صحیح مسلم حدیث نقل کرتی ہے کہ حضرت محمد علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم۔ جس سال میں آپ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسے ہاتھی کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور حبشی فوج سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہاتھی کے باب قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں اور رسول اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے سال میں پیدا ہوئے۔ ترمذی صحیح۔ رسول اللہ کی والدہ آمنہ نے بیان کیا کہ انہیں حمل کی عام تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جیسا کہ دوسری عورتوں کو ہوتی ہے۔ ابن اسحاق۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ اس نے ایک زبردست نور کو جنم دیا جو شام میں بصرہ کے محلات تک پہنچ گئی۔ ابن اسحاق۔ جس رات وہ پیدا ہوا یہ خبر ملی کہ اس سے ایک بے پناہ روشنی نکلی جس نے پورے گھر کو روشن کر دیا۔ ابن حجر فتح الباری۔ فارس میں 100 سال پرانی آگ جس کی پوجا کی جا رہی تھی بجھ گئی۔ الرحیق المختوم۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے جو اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو بھی کھو دیا، چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ 40 سال کی عمر میں انہیں خدا کی طرف سے وحی ملی۔ جبرائیل فرشتہ غار حرا میں نمودار ہوا اور آپ کو حکم دیا کہ خدا کی یہ کلمات پڑھے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے لیے بڑا کریم ہے۔ سورۃ العلق۔ اس کے بعد محمد نے مکہ کے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا جو بری طرح سے برے کاموں اور توہمات میں مبتلا تھے، تاہم اللہ کے رسول نے انہیں نیکی اور نیکی کا راستہ دکھایا جس کی وجہ سے وہ عظیم مسلمان اور اچھے انسان بنے۔ مزید انہوں نے انہیں بتایا سیدھے راستے پر چلنا ہی خدا کی رضا اور برکت حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس نے انہیں خبردار کیا کہ وہ شیطان کا راستہ چھوڑ دیں جو ان کا عظیم دشمن ہے۔ بالآخر اب کی جدوجہد اور تعلیمات کی بدولت نہ صرف عرب بلکہ دنیا بھر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ ایک عوامی تعطیل۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر پورے پاکستان اور بعض دیگر اسلامی ممالک میں بھی قومی عام تعطیل ہوتی ہے۔ عربی میں اس دن کو میلاد النبوی کی تعطیل کے نام سے جانا جاتا ہے، تاہم اسے پاکستان میں عید میلاد النبی کی چھٹی کہا جاتا ہے۔ تعلیمات نبی۔ 12 ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے احساس کا عظیم دن ہے کہ حضرت محمد علیہ وسلم کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے ان کی اصلاح اور تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس خاص دن پر مسلمان اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔
کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی کامیابی اور ترقی صرف ان کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو خصوصی دعائیں اور صلوات۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان مساجد میں خصوصی دعائیں مانگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلوات درود شریف بھیجے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس دن مسلمان زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اب پر کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ الاحزاب خصوصی تقریبات۔ 12 ربیع الاول کے بابرکت دن سیرت نبوی کے موضوع پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اسلامی اسکالرز پیغمبر اسلام کی عظیم سیرت کے حوالے سے آگاہی پھیلاتے ہیں۔ علماء کرام نے پیغمبر اسلام کی سنت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں طور پر اجاگر کیا ہے کہ ایک مسلمان اور آپ کے سچے پیروکار ہونے کے ناطے ان کی سنت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ نعت کے مقابلے۔ سنت نبوی کو اجاگر کرنے والی تقریبات کے علاوہ مقامی اور قومی سطح پر نعتہ مقابلے اور کوئز پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ شرکا پورے جوش و خروش کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں تاکہ حضور نبی اکرم کو پورے خلوص اور عقیدت سے خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ ریلیاں اور جلوس۔ لوگوں کی طرف سے اس خاص دن پر خصوصی ریلیاں اور جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر سبز پگڑیاں پہنتے ہیں اور اپنے حضور نبی اکرم علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں سبز پرچم لہراتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ یہ سبز رنگ کو ان کا پسندیدہ رنگ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اس دن خاص قسم کے کھانے پکاتے ہیں، وہ اسے گھروں، گلیوں اور مساجد میں دل کھول کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت محمد علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک روشنی کے طور پر۔ حضرت محمد علیہ وسلم کی شخصیت ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کی تعلیمات اندھیروں میں روشنی کے مینار کا کام کرتی ہیں، نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ روشنی اور رہنمائی کا یہ منبع ہمیں سالے راستے کی طرف لے جا سکتا ہے جو کہ خدا کا سچا راستہ ہے۔